آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کی موت پہ فائدہ مل جائے، لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا قانون کے تحت چل رہی ہے، وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا اس بیس پہ نہیں چل رہی. ڈیفینیٹلی وہ سب کچھ کر سکتا ہے جب ہم نے اس پہ ایمان لے آئے، تو یہ چیزوں کو مان کے ایمان لے کے آئے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ جب کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، جب کسی کے ساتھ کوئی دکھ کسی کو مل جائے، یا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، یا کوئی پریشانی میں ہو، تو اس کے یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا. یہ اسکیم کے تحت ایک دنیا بنی ہوئی ہے، اچھائی برائی سب کچھ ہونا ہے، خوشی غمی سب کچھ ہونا ہے. اگر ہم اس کو دنیا کو قانون کے تحت، اللہ کے قانون کے تحت سمجھنا شروع کر دیں، تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر نہیں ہے. یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اسکیم کے تحت، کسی قانون کے تحت بنا رہے ہیں، یعنی اس قانون میں آپ اگر تو یہ فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب وہ قانون چلا کے اس کو ایک طرح سے سٹارٹ کر کے چھوڑ دیا اب ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں، ناؤ ہی از لیٹنگ اٹ گو. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں، اس کے اندر بھی یہ ایٹریبیوٹ شامل ہوں گے پھر. اور یہ بات کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ڈائریکٹلی خدا اس میں انوالوڈ ہے، یہ بھی اصل میں اس اسکیم ہی کے تحت ہو رہا ہوگا. پھر پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں کوئی الگ سے اسکیم دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پروگرام بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ پروگرام ان ایٹریبیوٹس اس میں شامل ہیں. ایک بات تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ اس کے مطابق ہی پروگرام چل رہا ہے. اور جب کوئی آدمی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ کہ کوئی آدمی بھی ایک سانس بھی زیادہ نہیں لے سکتا جتنی میں نے لکھی ہیں اس سے، اور ایک سانس بھی کم نہیں آئے گی اس کو جتنی میں نے لکھی ہیں اس سے. کوئی ڈیتھ نہیں ہو سکتی، کوئی آدمی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی جی نہیں سکتا. یہ سب کچھ جو ہے یہ اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے خدا. دیکھیے میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر اگر میرے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے تو یہ سوالات کچھ پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ روک سکتا تھا اس ظلم کو میرے ساتھ ہونے سے، روک بھی دیتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا مینی ٹائمز ایک آدمی نے پوری کوشش کر لی دوسرے کو مار دینے کی، نہیں مار سکا، اس نے گولی تک چلا دی، اور وہ گولی جدھر لگنی تھی وہ اس کی ٹانگ پہ لگ گئی مثال کے طور پر، اور وہ اس کی جان جا سکتی تھی، اس کے سر پہ لگ سکتی تھی، اس کی آنکھیں جا سکتی تھی، نہیں گئی. وہ جو یعنی کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ ہے اس کے اندر اتنی ایکسیپشن آ جاتی ہیں کہ دین یو ہیو ٹو سی کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے. تو پھر یا تو رینڈم ہے اور یا پھر ایک خدا کا ہاتھ اس میں شامل ہے. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ میرے حساب سے اس میں جو ہیپننگز ہیں ایونٹس میں، آئی ایم ناٹ ابھی تو میں وہ بیان بھی نہیں کر رہا ہوں کہ وہ میں کس طرح سے دیکھ رہا ہوں، میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں جی کہ یہ خدا کی صفات ہیں. ناؤ یو ہیو ٹو میک اے کنسٹرکشن اسائنمنٹ. جو آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کرنا، ظاہر ہے کہ دس از ناٹ اے کلاس، یہ تو آپ کی پارٹیسپیشن ساری کی ساری والنٹری ہے. آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ جو یہ ابھی میں نے 20 منٹس میں جو بات ایکسپلین کی ہے، اس کے اینڈ پہ ایک کویسچن ہے. اس کویسچن کو اپنے ذہن سے نکال کے تو ہاتھ سے لکھ لیں، اس کو ڈسکس کر لیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں، کلاس میں شیئر کرنا چاہیں تو اگلے ہفتے اس کو شیئر کر لیں. سو واٹ ول ہیپن از کہ آپ کی کنسٹرکشن، فیتھ بیسڈ کنسٹرکشن کیا ہوتی ہے، اس طرف ہم بڑھنا شروع ہو جائیں گے. بس یہ والا ایسپیکٹ. میں نے جو میرے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہیں، جب میں ان کے الفاظ سنتی ہوں کہ اس کے ساتھ، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بچ بھی سکتا ہے، میرا جو ذہن ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، اس کے تعارف کے بارے میں وہ یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم دعا کریں گے، ہم پورے ایمان کے ساتھ اس سے مانگیں گے، وہ نہیں دیتا تو پھر ہمیں بھی راضی ہونا ہوگا. یہ چیز ذہن میں رکھ کے ہر چیز پہ چلنا چاہیے. میری مرضی میں اور خدا کی مرضی میں یہ فرق ہے کہ میری مرضی یہ ہے کہ یار مجھے کچھ تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، میرے بچوں کو فائدہ ہو جائے. اور خدا کی مرضی جو ہے وہ ان ایٹریبیوٹس پہ بیسڈ ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. خدا جب کوئی چیز چاہتا ہے کہ ہو جائے تو اس کی حکمت، اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کے عدل کا تقاضا ہوتا ہے. میرا بھانجا بہت چھوٹا سا تھا سر، تقریباً 3 ماہ وہ رہا، پیدا ہوتے ہی ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گیا، اور فرسٹ بیبی تھا، 5-6 سال کے بعد ہوا تھا. ہم لے گئے اس کو 2.5-3 ماہ اس کی صحت کے ساتھ. ظاہری بات ہے ہم جس کنڈیشن سے گزر رہے تھے سب کہ اللہ تعالیٰ مطلب اس کی زندگی دے دے، تو اس سچویشن میں اپنی بھابھی کو اور ان کو یہی سمجھا رہی تھی کہ ہم دعا کریں گے، ہماری پہنچ میں جو چیزیں ہم وہ سب کچھ کریں گے، ہم اس کا علاج بھی کروائیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا یہ اللہ کی امانت ہے، واپس جا سکتے. مطلب ان کی اس کی کنڈیشن بہت خراب. میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اپنی جو میری اللہ تعالیٰ نے میرے اندر دی ہے پہنچ، یا اس کو طاقت کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی،
میں اس کے حساب سے نظام چلاؤں گی دنیا کا، کروں گی سب کچھ، لیکن لاسٹ پہ اللہ تعالیٰ کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ میری حکمت کے بعد میری جو چیز ہے اس کے بعد اللہ کی، کوائٹ یہ رائٹ. کہہ رہی اور جی۔ اس میں آپ نے بڑے اچھے الفاظ یوز کیے ہیں جی، رضا کے، راضی رہنا ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے راضی رہنے کا، یہ اگر آپ نے عام حالات میں اس کی تربیت نہیں کی ہوئی تو مشکل میں اس کو ڈیولپ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے آگے تسلیم کا معاملہ کرنا ہے. تسلیم کا مطلب ہوتا ہے ٹو سبمٹ ان فرنٹ آف ہم، بالکل نہیں میں تیرا بندہ ہوں، یعنی جو تیرا حکم ہے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. آئی ایم willingly happily سرینڈرنگ، میں راضی ہوں، جس پر تو راضی ہے میں اس پر راضی ہونا چاہتا ہوں. میری دعا ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. یہ جو آپ کہتے ہیں رضا ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ تسلیم ہونی چاہیے، یہ اصل میں جب تک وہ پیچھے کنسٹرکشن نہیں ہوگی نا جی، جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی بالکل وہ کنسٹرکشن نہیں ہوگی تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے، یہ رکھنا بڑا مشکل ہے کہ ایک آل نوئنگ، آل وائز، آل پاورفل، آل جسٹ اور آل مرسی گاڈ یہ کر رہے ہیں بالکل فیصلہ. جب وہ کر رہے ہیں تو پھر راضی بھی رہنا چاہیے.